اگر پاکستان میں کسی سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا شہر ہے جو ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جواب صرف ایک ہے: لاہور۔ زندہ دلی اور کھانوں کے علاوہ لاہور اب پاکستان کا پروجیکٹ کیپٹل بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں زمین کے اوپر آسمان سے باتیں کرتے ایلیویٹڈ ایکسپریس ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے، تو وہیں زمین کے سینے کو چیر کر اس کی گہرائیوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ اور ٹرانسپورٹ کے جدید نظام شکل اختیار کر رہے ہیں، جہاں شہر کی فضا کو زہر آلود کرنے والے دھوئیں کے خلاف خاموش الیکٹرک بسیں ایک پرسکون انقلاب برپا کر رہی ہیں۔ وہیں تاریخ کے خاموش اوراق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے صدیوں پرانی عمارتوں کے در و دیوار میں ماہر ہاتھوں سے نئی روح پھونکی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آج ہم ایسے ہی 6 عظیم نئے منصوبوں کی دنیا میں جھانکیں گے جو اس شہر کی تقدیر، اس کی پہچان، اس کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہے ہیں۔ چھٹے نمبر پر شہر کی رگوں میں زندگی کی واپسی یعنی زیر زمین پانی کی بحالی کا عظیم مشن ہے۔ لاہور جو کبھی باغات کا شہر کہلاتا تھا، جس کی زمین اتنی زرخیز تھی کہ پانی کی کبھی کمی نہ تھی، آج ایک ایسے خاموش قاتل کا شکار ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ شہر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ خطرہ پانی کا بحران ہے۔ شہر کی زندگی کا انحصار جس زیر زمین پانی پر ہے، وہ ہر سال تقریباً 2.5 سے 3 فٹ کی خطرناک شرح سے نیچے جا رہا ہے۔ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لاہور ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو زمین کے اوپر ٹینکوں اور توپوں سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے ذہانت اور انجینئرنگ سے لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے گراؤنڈ واٹر ریچارج کنویں۔ یہ کوئی عام کنویں نہیں بلکہ سائنس اور فطرت کا حسین امتزاج ہیں۔ شہر بھر میں 1000 مقامات پر نصب کیے جانے والے یہ کنویں بارش کے اس انمول پانی کو جو سڑکوں پر بہہ کر گندے نالوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اسے اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، پھر پتھروں، بجری اور ریت کی تہوں سے گزار کر اسے قدرتی طور پر فلٹر کرتے ہیں اور صاف شفاف پانی کی صورت میں واپس زمین کی پیاسی رگوں میں اتار دیتے ہیں۔ ہر کنواں روزانہ 8000 گیلن پانی زمین کو واپس لوٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو مل کر لاکھوں گیلن بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے نیچے زیر زمین دیو ہیکل آبی ذخائر کا ایک پورا نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے نیچے 40 لاکھ گیلن کی گنجائش والا ٹینک ہو یا لارنس روڈ کے نیچے 14 لاکھ گیلن کا ریزروائر، یہ منصوبے بارش کے لاکھوں گیلن پانی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ پانی نہ صرف شہر کو اچانک آنے والے شہری سیلاب کے عذاب سے بچائے گا بلکہ یہی پانی بعد میں شہر کے پارکوں، گرین بیلٹس اور درختوں کی سیرابی کے لیے کام آئے گا اور شہر کی ہریالی کو زندہ رکھے گا۔ 5ویں نمبر پر لاہور کی انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے لیے ایک خوبصورت جدید ایئر کنڈیشنڈ اور مکمل طور پر خاموش بسیں جب سڑکوں پر بغیر کوئی دھواں چھوڑے گزرتی ہیں تو یہ صرف ایک سفری سہولت نہیں بلکہ ایک امید کا پیغام دیتی ہیں۔ یہ بسیں ہر روز ہزاروں شہریوں کو ایک آرام دہ سفر فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ فضا کو ہزاروں کلو گرام زہریلے کاربن اور دیگر آلودگیوں سے بھی بچا رہی ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ ان گرین بسوں کا بیڑا 1500 تک بڑھایا جائے اور انہیں مکمل طور پر شمسی توانائی کے ذریعے چارج کیا جائے، جو اس قدم کو توانائی کے شعبے میں بھی ایک انقلابی سنگ میل بنا دے گا۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ لاہور کی سڑکوں پر جلد ہی ایک الیکٹرک ٹرام سروس بھی نظر آئے گی جو کینال روڈ جیسے مصروف ترین راستے پر چلے گی۔ یہ ہائبرڈ ٹرام بغیر کسی ٹریک کے سڑک پر عام ٹریفک کے ساتھ چلے گی اور ایک ہی چارج میں 300 مسافروں کو 25 کلومیٹر تک لے جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے پھیپھڑے نامی منصوبے کے تحت دریائے راوی اور رنگ روڈ کے گرد لاکھوں درخت لگانے کا ایک بڑا منصوبہ بھی جاری ہے جو شہر کے لیے ایک قدرتی ایئر فلٹر کا کام کریں گے۔ یہ تمام منصوبے مل کر لاہور کو ایک ایسے شہر میں بدلنے کی کوشش ہے جہاں ہر شہری ایک گہری، صحت مند اور تازگی بھری سانس لے سکے گا۔ 4تھے نمبر پر شہر کی سطح کو آزادی یعنی زیر زمین پارکنگ کا ماسٹر پلان۔ لاہور کی سڑکوں پر ہر روز لاکھوں شہری ایک جنگ لڑتے ہیں، ٹریفک جام سے نکلنے کی جنگ، اور ایسے بھی کٹھن ایک محفوظ پارکنگ کی جگہ تلاش کرنے کی جنگ ہے۔ حکومت نے شہر کے سب سے تنگ، تاریخی اور تجارتی طور پر اہم ترین علاقے یعنی اندرون شہر میں ٹریفک کو قابو کرنے کے لیے ایک بے مثال اور جرأت مندانہ ماسٹر پلان بنایا ہے۔ اس پلان کے تحت موچی گیٹ، شیراںوالا گیٹ، دلی گیٹ، بھاٹی گیٹ، شاہ عالم گیٹ اور ٹیکسالی گیٹ پر 6 بڑے کثیر المنزلہ زیر زمین پارکنگ پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 31.5 ارب روپے کی
خطیر لاگت سے بننے والے یہ پلازے جو زمین کے نیچے کئی منزلوں تک جائیں گے، ہزاروں کاروں اور موٹر سائیکلوں کو اپنے اندر سما لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اندرون شہر کی تنگ اور تاریخی گلیاں گاڑیوں کے ہجوم سے آزاد ہو جائیں گی اور یہ جگہیں پیدل چلنے والوں، خریداروں اور سیاحوں کے لیے ایک پرسکون جنت بن جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں اس منصوبے کی جو لاہور کو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا ٹیکنالوجی، جدت اور علم کا مرکز بنانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ 853 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر محیط نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا مقصد کے تحت بنایا گیا آئی ٹی ڈسٹرکٹ ہوگا۔ یہ صرف شیشے اور کنکریٹ کی عمارتوں کا جنگل نہیں بلکہ ایک مکمل، متحرک اور جاندار ایکو سسٹم ہوگا جہاں دنیا کی صف اول کی آئی ٹی کمپنیاں، بین الاقوامی یونیورسٹیاں، انکوبیشن سینٹر، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ہزاروں باصلاحیت نوجوان انجینئرز، ڈیولپرز اور تخلیق کار ایک ساتھ کام کریں گے، سیکھیں گے اور نئی ایجادات کو جنم دیں گے۔ اس منصوبے کی سب سے بڑی اور انقلابی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے 10 سالوں کے لیے مکمل طور پر ٹیکس فری زون ہوگا۔ یہ ایک ایسی پیشکش جو عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک مقناطیس کا کام کرے گی۔ 10 ارب روپے کی ابتدائی لاگت سے شروع ہونے والے اس منصوبے میں ایک آئی ٹی اور ٹیک ڈسٹرکٹ کے علاوہ ایک عالمی معیار کی ایجوکیشن سٹی، ایک جدید فلم سٹی اور ایک سرسبز رہائشی علاقہ بھی شامل ہوگا تاکہ یہاں کام کرنے والے یہیں رہائش اختیار کر سکیں اور ایک متوازن زندگی گزار سکیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف لاکھوں اعلیٰ معیار کی نوکریاں پیدا کرے گا اور پاکستان کے برین ڈرین کو روکے گا بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کو روایتی صنعتوں سے نکال کر علم پر مبنی ڈیجیٹل معیشت کی طرف ایک فیصلہ کن پرواز دے گا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کے روشن ڈیجیٹل مستقبل کی وہ بنیاد ہے جو لاہور کی سرزمین پر رکھی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک 11 کلومیٹر طویل 4 لین سگنل فری کوریڈور ایک انجینئرنگ کا معجزہ ہے جو 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک کے تھکا دینے والے اور اعصاب شکن سفر کو محض 10 منٹ کی ایک ہموار، تیز رفتار اور دلکش ڈرائیو میں بدل دے گا۔ 85 ارب روپے سے زائد کی لاگت والا یہ گیم چینجر منصوبہ روزانہ 70,000 سے زائد گاڑیوں کو شہر کے دل یعنی گلبرگ، جیل روڈ اور سمن آباد جیسے علاقوں کو اوپر سے گزار کر براہ راست موٹر وے سے جوڑ دے گا، جیسے نہ صرف شہریوں کا روزانہ لاکھوں گھنٹوں کا قیمتی وقت بچے گا بلکہ اربوں روپے کا ایندھن بھی محفوظ ہوگا۔ اس کے علاوہ عرفہ کریم ٹاور سے پائن ایوینیو تک ایک اور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جنوبی لاہور کے رہائشیوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگا۔ یہ بلند و بالا سڑکیں لاہور کے جسم میں نئی، تیز رفتار اور رکاوٹوں سے پاک شہرگوں کی مانند ہیں جو شہر کی معاشی اور سماجی زندگی میں ایک نئی توانائی اور رفتار پیدا کریں گی۔ ناظرین، پہلے نمبر پر تاریخ کی دھڑکوں کا تحفظ روح لاہور کی بحالی کا منصوبہ ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال داتا دربار کی بحالی اور توسیع کا منصوبہ جو 11ویں صدی کے صوفی بزرگ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کا مزار ہے اور بلا شبہ لاہور کا روحانی مرکز اور جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مزارات میں سے ایک ہے۔ ہر سال لاکھوں عقیدت مند اور زائرین اس کمپلیکس کا رخ کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے اس بے پناہ ہجوم اور مزار کے ارد گرد غیر منصوبہ بند شہری پھیلاؤ نے شدید بھیڑ، حفاظتی چیلنجز اور سہولیات پر دباؤ پیدا کر دیا تھا جس سے اس مقام کا پرسکون اور روحانی ماحول متاثر ہو رہا تھا۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اربوں روپے کی لاگت سے ایک جامع توسیع منصوبہ شروع کیا ہے جو اس مزار کی تاریخ کی سب سے اہم تعمیر نو ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد وسیع اور عریض کھلی جگہیں بنانا، زائرین کے لیے جدید ترین سہولیات فراہم کرنا اور ایک مضبوط حفاظتی نظام نافذ کرنا ہے۔ اس منصوبے میں مختلف سہولیات کے لیے نئی کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر شامل ہے تاکہ مرکزی صحن کو کھلا رکھا جا سکے۔ اسی طرح تاریخ اور جدید شہری زندگی کا ایک اور اہم سنگ نیلا گنبد کا علاقہ بھی ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ان دو بڑے منصوبوں سے ہٹ کر لاہور کے دیگر تاریخی خزانوں میں بھی ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے۔ شاہی قلعہ سب سے وسیع تحفظ کے کام کا مرکز ہے۔